بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. کیئر ٹیکر حکومت کے آنے کے بعد اور خاص طور پہ SIFC کے ایکشن سے سگنیفیکنٹ چینجز آ رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی میں ایک بہتری آ رہی ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو ڈالر کی فلیکچویشن تھی، جو ایکسچینج کمپنیز کی ایک گنڈا گردی تھی، جو بدماشی تھی، جو ہم پروگرام میں ہمیشہ بات کرتے رہے، اس کو زبردست طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے. اور اسی بدولت ایکسچینج کمپنی کو کنٹرول کرنے کے بدولت ہی ڈالر میں جو زبردست طریقے سے ایک روپیز اسٹرینتھن ہوا ہے. یہ کریڈٹ SIFC کے ٹیم کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجرز سندھ نے کراچی کے اندر زبردست طریقے سے آپریشن کر رہے ہیں. جو مختلف جو پانی کے ہائیڈرنٹ تھے، اللیگل جو اسمگلنگ ہو رہی تھی بارڈر کے تھرو، جو یہاں پہ ایرانی ڈیزل، ایرانی فیول آ رہا تھا، اس کو زبردست طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے. اسی سلسلے میں آج ہم ایک کمپریہنسو پروگرام کریں گے جو کراچی جو پاکستان کے بزنس کا، پاکستان کے اکانومی کا ہب ہے. کراچی میں اس وقت ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں، خاص طور پہ سندھ رینجرز نے جو ایکشن لیے ہیں اس سے کیا بہتری آ رہی ہے. کیا کراچی والوں کو اب گھروں میں پانی میسر ہوگا جو ایک خواب تھا؟ کیا جو اللیگل ہائیڈرنٹس تھے ان کے اوپر سخت قسم کا ایکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے بہتری آنے کی امید ہے؟ آج ہمارا اس وقت ہم خصوصی پروگرام جو ایڈیشنل IG کراچی ایک کریڈیبل آفسر ہیں خادم حسین رند صاحب، اس سے ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ کراچی جو پاکستان کے اکانومی کا ہب ہے، وہاں پہ کیا کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں. جو ایک کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل جب سسٹم ہوتا ہے تو وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے بیوروکریٹس کے اوپر، خاص طور پہ جو پولیس کی پوسٹنگ ہوتی ہے، کیا وہ انفلوئنس ابھی کیئر ٹیکر سسٹم بھی پولیس کے اوپر کر رہا ہے، یا پولیس نے اپنی انگیجمنٹ ان پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ رکھی ہوتی ہے؟ لیکن یہ ہم امید خادم حسین رند سے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہی از اے کریڈیبل آفسر. آگے چل کے ان سے بات کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اب سمپل اینڈ شارٹ سوال، خادم حسین رند کے آنے سے اور جاوید عالم اوڈو کے جانے سے ایسی کیا چینجز آئی؟ جاوید عالم اوڈو صاحب جو تھے وہ پچھلی حکومت میں یہاں پہ ایڈیشنل IG کراچی رہے ہیں، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد میں نے ان کو ریپلیس کیا ہے. دیٹ از دا ڈفرینس. باقی انہوں نے اپنے ٹائم پہ کافی کام کیا ہے پولیس نے، ہم اپنے ٹائم کا کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنا جو ہمارا ٹائم ہے اس کی ہم آپ کو فیکٹ فگرس بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں چینجز ہوئی ہیں. اسٹریٹ کرائم کی جو فگرس ہے، یا جو ایکسٹورشن کے کیسز ہیں اس میں، یا ایون جو گرفتاریاں ہوئی ہیں افغان اللیگل امیگرینٹس کی ان پہ، یا کرمنلز کی اوورال جو کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں، پولیس انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں وی کین ٹیل یو کہ واٹ ہیپنڈ. جب یہاں پہ نئی ٹیم نے ٹیک اوور کیا، پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ٹرانسفرز پوسٹنگس ہوئی ہیں نئے سیٹ اپ میں، دیٹ از 100% آن میرٹ. کراچی کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم وائرلیس پہ میسیج کیے گئے کہ جس کو SHO لگنا ہے وہ آ جائے. اسی جگہ پہ کوئی 450 آفیسرز اپیئر ہوئے کراچی کے، اور سب کو انٹرویو کیا گیا، اور اسی دن جو ہے وہ آرڈرز ایشو کیے گئے. کافی ایسے آفیسرز تھے جن کو فرسٹ ٹائم SHO لگایا گیا ہے. سیم وے DSPs کی جو ٹرانسفرز پوسٹنگس ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح انٹرویوز کیے گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ 60% DSPs ایسے لگے ہیں آؤٹ آف 51، 30 ایسے لگے ہیں یا 31 ایسے لگے ہیں جو فرسٹ ٹائم جو SDPOs لگے ہیں. تو انشور یہ کیا گیا ہے کہ میرٹ پہ پوسٹنگس ہوں تاکہ ان سے کام بھی میرٹ پہ ہی لیا جا سکے. اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں ایک ویزیبل جو ہے وہ ڈکلائن نظر آیا ہے. آئی ول اسپیک ود ڈیٹا کہ موبائل فون کی جو سنیچنگس تھیں، یا موٹر سائیکلس کی جو تھیفٹس یا سنیچنگس ہیں، اس میں بھی کافی کمی آئی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ اگر 183 کی فگر تھی موٹر سائیکلس کی ڈیلی کی، دیٹ از براٹ ڈاؤن ٹو 160. سیم وے موبائل فونس کی جو سنیچنگ تھی اس میں بھی ڈفرینس کافی آیا ہے ویزیبل. پولیس انکاؤنٹرس میں کافی
اس میں فرق ہوا ہے. 2.4 اگر انکاؤنٹرز پر ڈے کے حساب سے ہو رہے تھے نئی ٹیم کے آنے سے پہلے, تو دس ہیز انکریزڈ ٹو 6%. دیٹ مینس کہ مور دین 125% اس میں انکریز ہوئی ہے. اور جو اس میں کلنگس ہوئی ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں ڈاکو, ان کی بھی بہت بڑی فگر ہے. 243 ٹوٹل انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں نئی ٹیم کے آنے کے بعد, جس میں 38 جو ہے وہ ڈاکو مارے گئے ہیں ان انکاؤنٹرز میں. 256 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, اور 1073 اس میں گرفتار ہوئے ہیں. یہ اگر آپ پچھلی جو پر ڈے کے انکاؤنٹرز کے حساب سے دیکھیں تو اس میں 90% انکریز ہے. دیر واز اے ٹائم کہ جب نئی ٹیم آئی تھی تو 10, 12, 15 لوگ ڈیلی زخمی ہو کے ہاسپٹلس میں پہنچ رہے تھے, اور اب یہ صورتحال ہے کہ 8, 10 کرمنلز زخمی ہو کے ہاسپٹلس میں پہنچ رہے ہیں. 1, 2, 3 یہ اتنے انسیڈنٹس کی تعداد ہو رہی ہے ڈیلی, جس میں رابری وتھ انجری ہو یا رابری وتھ مرڈر ہو. مرڈر کی تو بہت کم ہوئی ہے, لیکن رابری وتھ انجری کی جو وارداتیں ہیں 2 سے 3 ایوریج ہو رہی ہیں ڈیلی اب, جو 10, 15 ہوتی تھی. تو دس از دا ویزیبل چینج. اچھا, اگر میں آپ کی یہ بات سمجھنا چاہوں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے یا فیورٹزم ہوتا تھا یا پیسے لے کے, یا جیسے ایک پرسپشن ہے پولیس کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس کے تھانے بکتے ہیں, وہ پہلے تھانے بکتے تھے, آپ نے یہاں آ کے سب بندوں کو لا کے اور ایک انٹرویو کیے. کیا آپ نے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا تھانے سوال بکتے تھے. کمپلیٹ تو کرنے دینا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا کوئی بھی بندہ نہیں لگایا جو پہلے پولیٹیکل سسٹم کے تھرو 8, 10 سالوں سے ایک ہی تھانے میں ڈپلائڈ ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ایسا کوئی نہیں لگایا؟ پھر آپ کو میں نام بتا دوں گا. نہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ تھانے بکتے تھے یا پیسوں سے ہوتا تھا. میرے سے جو پہلے کے ٹائم ہے اس کے لیے میں کچھ بھی کمنٹ نہیں کروں گا. ہم نے یہاں پہ جو بھی پوسٹنگ کی ہیں, اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس پوسٹنگ ٹرانسفر سے پہلے بھی ایک لسٹ بنائی گئی جس میں جو نوٹوریس تھے ان کو پوسٹنگز نہیں دی گئیں. کافی ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم لگے ہیں, کافی ایسے ہیں جو کبھی شاید, کافی ایسے جو SHO رہے بھی ہیں. یہ تو گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ کوئی 100% کلین ہوگا یا اس کا کوئی پیچھے کوئی ماضی میں ریکارڈ نہیں ہوگا, لیکن یہ میک ایشور کہ نہ تو کوئی پولیٹیکل سفارش پہ لگا ہے, نہ ہی کسی نے ٹینڈر بھرا ہے. فار دیٹ آئی ایم شیور. باقی لوگوں کا پتہ نہیں چلتا کہ مطلب فرشتے تو اب نہیں لا سکتے. یہ جو سسٹم ہے, اس سسٹم میں جو پولیسنگ کا سسٹم میں بات کر رہا ہوں, اس میں انڈیویجول میٹر کرتا ہے, مطلب انسٹیٹیوشن کوئی میٹر نہیں کر رہا. کہ اگر آج خادم حسین رند یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے چینجز کیے ہیں اپنے حد تک, کہ وہ جب تک خود رہ رہے ہیں, کیونکہ وہ صرف اپنی بات کر رہے ہیں کہ میرے سے میری بات کریں, میرے سے پچھلی بات نہ کریں. تو سسٹم کو کیسے چینج کریں؟ مطلب انڈیویڈیولز جو ہے وہ سسٹم بناتے ہیں, اور انڈیویڈیولز مل کے ہی, ان کے ایکشنز مل کے ہی سسٹم بنتا ہے. اور ہر آدمی اپنے ٹائم کا, اپنے ٹینیور کا ذمہ دار ہوتا ہے, جواب دہ ہوتا ہے. تو ہم نے جس طریقے سے کام شروع کیا ہے, ہم کام کر رہے ہیں, وی آر آنسربل ٹو دیٹ ایکشن. یہ پولیسنگ کا جو سسٹم ہے, اس میں جو SHO کی ڈپلائمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی کراچی پولیس چیف کی ذمہ داری ہے, یا اس میں SSP اور DIGs بھی انوالو ہوتے ہیں؟ کبھی ایسے بھی ٹائم رہے ہیں کہ اس آفس سے آرڈرز ہوتے تھے, لیکن ہم نے اس اپنی پاور کو ڈیوالو کیا ہے. پوسٹنگز جو ہے وہ SSP کرتے ہیں, اور DIG سے بھی کنسلٹیشن ہو سکتی ہے. ایون یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے انٹرویوز لیے یا پوسٹنگز کی, سارے SSPs, سارے DIGs یہاں پہ اس انٹرویوز میں موجود تھے. انٹرویوز کے بعد SSPs نے سلیکشنز کی. ہماری طرف سے یہ ان کو کہا گیا کہ جو نوٹوریس ایک لسٹ تھی وہ ان کو نہ پوسٹ آؤٹ کیا جائے, پلس یہ کہا گیا کہ جو نئے آفیسرز ہیں جن کو کبھی چانس نہیں ملا ان کو کچھ کنسیڈر کیا جائے. تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 12-15 ایسے تھانے ہیں جن میں ایسے SHOs لگے جو فرسٹ ٹائم لگے. دیٹ از دا ڈیسیشن آف ڈسٹرکٹ SP, اینڈ ہی کین کنسلٹ وتھ DIG. اچھا دیکھیں سر, بات یہ نا, آپ کی جو ایک پرسپشن ہے نا, میں آپ سے سخت سوال بھی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی پرسپشن مارکیٹ میں بہت اچھی ہے کہ خادم حسین رند از اے کریڈیبل آفسر. آپ نے جہاں جہاں سرو کیا ہے آپ نے ڈیلیور بھی کیا ہے.
آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ابھی آپ کے آنے سے یا آئی جی کے آنے سے، آئی جی ایک نئے پروونس سے آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو کراچی میں ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز ہیں وہ اس کو اے جگہ سے اٹھا کے بی پہ لگایا، بی سے سی پہ لگایا، ایسٹ کو ویسٹ میں لگایا، ویسٹ کو ساؤتھ میں لگایا. یہ بالکل پاسبل ہوتا ہے اور یہ اسی طرح ہوتا بھی ہے، کیونکہ ہم یہی جو آفیسرز ہیں انہی سے کام لینا ہے. ان میں سے نہیں، انہی سے کام کیوں لینا ہے؟ آپ پنجاب سے لائیں نا، پی ایس پی افسر دیٹ سے. از ناٹ پاسبل کہ میں ایس ایچ اوز کے لیے پنجاب سے نہیں، لے میں تو آؤں. ایس ایس پی کی بات کر رہا ہوں، ڈی آئی جیز کی بات کر رہا ہوں. وہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہوتی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی بھی رہتی ہیں اس میں. بلکہ اگر یہ بات ہے تو میں بھی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو ڈسٹرکٹ ایس پیز لگے ہیں ان میں بھی ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم لگے ہیں کچھ ایس پیز. ہاں، تو یہ گورنمنٹ کی یا ہماری جو کنسیڈریشن ہے سب کی وہ یہی ہے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے ان کو بھی چانس دیا جائے، کچھ سینئر آفیسرس کو بھی اس میں دیا جائے، تاکہ وہ جو دوسرے پروونسز سے لگانے والا وہ وفاقی حکومت کی وہ پالیسی ہوتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے. آفیسرس آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین زند صاحب سے ہماری بات کنٹینیو ہے. ہم بات کریں گے کہ پانی پہ بڑا زبردست طریقے سے پاکستان رینجرز سندھ کے ساتھ پولیس مل کے کریک ڈاؤن کر رہی ہے. جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس سے لا اینڈ آرڈر میں بہتری اور ہمارے شہر کی ترقی کے لیے بہتری ہوگی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین زند صاحب. زند صاحب، یہ بتائیں کہ جو اس وقت ایک سسٹم چل رہا تھا پولیٹیکل، جب گورنمنٹ تھی، اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، فرق تو ہوتا ہے. ساری لیڈرشپ چینج ہوتی ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی چینج ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹو چینجز بھی ہوئی ہیں. سارے جو بھی پوزیشنس ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگس ہوئی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے. تو آف کورس دیر از اے چینج ان دا. اس میں ہوم منسٹر کی کتنی آپ کے ساتھ انوالومنٹ ہوتی ہے؟ کتنا؟ ہوم منسٹر از ویری سپورٹیو، بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور ہوم منسٹر جو ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوں، تو دے ہیو فل سپورٹ آف پولیس. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، خاص طور پہ میں بات کروں کہ جو واٹر مافیا کے اگینسٹ ہم نے کافی اس پہ پروگرام بھی کیے، جو رینجرز کر رہی ہے، اس سے سگنیفیکنٹ چینج آئے گا اور کراچی کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ پانی تو مہیا ہو جائے گا؟ واٹر ہائیڈرنٹس کا ایک بڑا پرابلم رہا ہے کراچی میں، اور اس میں رینجرز نے لیڈ لی ہے اور پولیس بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ ایف آئی آرز وغیرہ اور جو انویسٹیگیشنز کا کمپوننٹ ہے وہ تو سارا پولیس کے پاس ہے. تو اس میں کافی کام ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پانی پیسوں سے بکتا تھا وہ پانی مفت میں لوگوں تک پہنچے گا. یہ آن گوئنگ بھی پروسیجر ہے، وہ چل رہا ہے. 2023 میں 118 کیسز داخل ہوئے ہیں، لیکن آپ صرف اگست ٹو اکتوبر دیکھیں گے، جو لاسٹ اگست 2 اگست سے، تو کوئی 81 کیسز داخل ہوئے ہیں اگینسٹ واٹر ہائیڈرنٹس والے جو کیسز میں بتا رہا ہوں. 65 لوگ ان دنوں میں پکڑے گئے ہیں. اوورال پورے سال میں 117 لوگ پکڑے گئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اتنے زیادہ 118 کیسز پورے اسی 10 مہینوں کے آپ لگا لیں، لیکن 81 ان میں سے اگست ٹو اکتوبر کے ہیں. تو ایک اچھی ایک موو ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اس سے بہتری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چہرے ہیں جو بیسیکلی ان کے بیک سائڈ پہ تھے، وہ پولیس بھی جانتی ہوگی، تو وہ ان کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیسز بھی داخل ہو رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. یہی لوگ ہیں جو گرفتار بھی ہوئے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں. اور جو بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے، ہی شوڈ بی ایکسپوزڈ. بالکل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نرمی نہیں برتی جائے. کسی کے ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ الیگل امیگرینٹس، جو خاص طور پہ بات تو ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان میں ہیں، لیکن اگر وہ ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں تو وہ میجارٹی میں لوگ کراچی میں ہی ہیں، اور وہ کراچی میں لوگ آتے ہیں پھر الیگل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو رہی ہے. اس کی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا کہ یہ کتنے لوگ ہیں اور اس کے خلاف آپ اس وقت کیا کیا آپریشنز کر رہے ہیں؟ ریسنٹ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں اسپیشل برانچ کا ڈیٹا بھی ہے اور آئی بی کے پاس بھی انفارمیشن ہے،
تو ویسے تو فگرز جو تھی وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ بتائی جا رہی تھی، لیکن اس وقت یہ تقریباً کوئی سندھ میں 1.25 لاکھ کی فگر بظاہر سامنے آ رہی ہے جو اللیگل امیگرنٹس ہے، جس میں موسٹلی جو ہے وہ افغانیز ہیں، برمیز بھی ہیں اور بھی ہیں تھوڑے سے۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ویسے بھی رہتا ہے۔ 2308 جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اللیگل امیگرنٹس، جس میں سے 1274 1274 جو نئی ٹیم جو کیئر ٹیکر سیٹم میں آئی ہے پولیس کی، انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ نہ صرف اتنا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سال، اس میں تقریباً کوئی 250 ایسے ہیں لوگ جو افغان اللیگل امیگرنٹس ہیں یا افغان نیشنلز ہیں۔ 2 دن پہلے یہاں پہ ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 4 ڈاکو مارے گئے تھے، ان میں سے 2 کی آئیڈینٹی ابھی تک ہو چکی ہے، وہ دونوں افغان نیشنلز ہیں۔ تو یہ لوگ یہاں پہ نہ صرف آ کے رہے ہیں، انہوں نے کرائم میں بھی حصہ لیا ہے، اور بھی کافی اللیگل ایکٹیویٹیز جو ہے ان کی وجہ سے یہاں پہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ ویپنز کی اسمگلنگ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویپنز کی اسمگلنگ ہماری جو ہوتی ہے وہ افغانستان کے تھرو یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ منشیات کی اسمگلنگ، منشیات یہاں پہ آتی ہے، باقی خودکش بھی وہیں سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے بھی جو ہے وہ اسمگلنگ کے تھرو آٹا، چینی، ڈالر، فرٹیلائزرز، مطلب کیا ایسا نہیں ہے جو یہاں سے نہیں گیا غیر قانونی طرح۔ تو اس نے نہ صرف لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا ہے، کرائم کی سچویشن خراب ہوئی ہے، بلکہ اکانومی کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے اللیگل امیگرنٹس کی وجہ سے۔ تو اس کا آپ نے ابھی طریقہ کار کیا بنایا ہے؟ مطلب جیسے آپ نے یہ فگرز بتائے کہ یہ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، اب ان کو کیا کریں گے؟ یہ ان کو جو ہم نے جیلوں میں ڈالیں گے، ان کو جو ہم نے ڈپورٹ پہلے پکڑے ہوئے ہیں وہ تو ہم نے پولیس کی FIRs کر کے ان کو ہم نے جیلوں میں بھیجا ہے۔ ڈپورٹ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جیل جاتے ہیں، پھر وہاں سے یہ ڈپورٹ ہوتے ہیں، اس میں FIA اسپیشل برانچ سب مل کے۔ لیکن اب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہولڈنگ پوائنٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں کراچی میں، تو جو بھی ایسے اللیگل امیگرنٹس ہوں گے ان کو پولیس اور ایڈمنسٹریشن وہاں سے لے آ کے ان ہولڈنگس پوائنٹ پہ رکھیں گے۔ وہاں پہ نادرا کا اسٹاف ہوگا، وہ ان کے ڈیٹیلز چیک کرے گا، ان کے ڈاکیومنٹس ہوں گے، ان کی جو بھی ویریفیکیشنز، کوئی کسی کو کارڈ ایشو ہے واٹ ایور، اس کے بعد تھرو ٹرین یا تھرو بسز ان کو یہاں سے چمن بارڈر تک لے جایا جائے گا، اور وہاں سے یہ افغانستان ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ وہاں پراپرلی وہ ہینڈ اوور کریں گے؟ جی ہاں۔ اچھا، ایسا کوئی میکینزم نہیں بنایا ابھی تک کہ ان کو انفارم کیا جائے پبلک ٹی وی کے تحت یا نیوز پیپر کے تحت کہ بھائی جو ہیں وہ چلے جائیں؟ جی ہاں، یہ بالکل کیا گیا ہے، اور کافی لوگ اس میں گئے بھی ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ جب اعلان کیا تھا اس کے بعد مسلسل ٹی وی پہ ایسے اشتہارات آئے ہیں، ایسے اعلانات ہوئے ہیں۔ لوکلی ایون ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے بھی مساجد کے تھرو، ان کے جو ہوتے ہیں لیڈرز ہیں جو ان کے تھرو، یونین کاؤنسلز کے تھرو، جہاں جہاں پہ ان کی جابس ہوں وہاں پہ مالکان کو یہ نوٹس دیے گئے ہیں، سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لائن ہے، اس ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب ایگزیکٹ تو فگر مجھے اس وقت نہیں ہے پتہ، لیکن میرے خیال میں کوئی 12-14 ہزار لوگ شاید ایسے ہیں جو ابھی تک جا چکے ہیں یہاں سے، جو ڈیٹا آئی ہے، کیونکہ چمن کے بارڈر سے بھی لوگ جب کراس کرتے ہیں تو اس کا بھی ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے۔ اچھا، کچھ پرسپشن یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ پراپرٹیز بھی لی ہوئی ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ یہاں پہ آ کے بزنسز بھی کر رہے ہیں، ان کو کس طرح سے کریں گے کہ اگر کوئی سفیشینٹ، جس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ باہر کے ممالک میں تو وہ ایسے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو فائنینشلی ساؤنڈ ہو، جیسے UAE کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے ایک ٹرمس اینڈ کنڈیشنز بنائے ہوئے کہ جی آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو ہم آپ کو فلاں چیز دے دیں گے۔ تو اگر کنہوں نے سپوز کریں کہ اللیگل امیگرینٹس ہیں، رہ رہے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ ٹھیک ٹھاک بزنس کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میکینزم؟ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی اللیگل رہ رہا ہو تو اس کو الاؤ کیا جائے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں یا آپ نے اگر دکان لی ہے یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ الاؤ کریں گے۔ گورنمنٹ کے جو قانون ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ تھوڑا کلیئر کر دوں کہ یہ فرسٹ فیز میں وہ لوگ یہاں سے جائیں گے جن کے پاس ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں یا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے رہنے کا۔ دوسرے ایسی بھی کلاس ہے جن کے پاس کارڈس ہیں یا جو رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ، ان کے خلاف ابھی یہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔
تو موسٹلی تو یہ وہی لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے اپنے بزنس وغیرہ کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی شخص یا کوئی فیملی ہے جو ایسے کام میں ہے اور ان کے پاس پیپرز بھی نہیں ہیں، ویزا بھی ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، تو کم واٹ میں دے ہیو ٹو گو بیک. رائٹ. اصل جو آپ کا ابھی امپورٹنٹ کام ہے وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ نے الیکشن کرانے. تو الیکشن میں آپ کو سب سے زیادہ چیلنجز کیا آئیں گے، خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کریں؟ الیکشنز میں نارملی آپ کو پتہ ہے کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جب الیکشن کا کیمپین شروع ہوتی ہے تو ان کے آپس میں کلیشز ہوتے ہیں، کیمپس پہ ہوتے ہیں، آفیسز پہ ہوتے ہیں. ان سے جو چھوٹی موٹی لا اینڈ آرڈر سچویشنز ہوتی ہے تو پولیس اس کو فیس کرتی رہتی ہے. اور وہ ایسی کیمپین میں ایسی کوئی بھی چیزیں ہوئی تو وی آر ریڈی ٹو فیس دیم اینڈ وی آر ریڈی ٹو کنڈکٹ الیکشنز. اس کے لیے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. آپ عوام کو کیا میسج دیں گے ایز اے کراچی پولیس چیف؟ آپ کو عوام سے کیا اس وقت؟ ہاں، ویری امپورٹنٹ. دیکھیں، ایک مسٹرسٹ کی فضا ہے بٹوین پبلک اینڈ پولیس. عوام ابھی تک جو ہے وہ خوف زدہ ہے اسٹریٹ کرائم کو لے کے، یا پولیس کو جو ہے اس پہ اس کا ٹرسٹ نہیں ہے. میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بھی آپ میں سے ہیں اور آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ایسے علاقے، ایسی جگہیں جہاں پہ کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے آپ ضرور پولیس کو بتائیں. کہیں پہ کوئی ایکسٹراشن ہوتی ہے، اگر پولیس کو پتہ نہیں چلے گا تو پولیس اس پہ ایکشن نہیں لے سکے گی. الٹیمیٹلی نقصان جو ہوتا ہے وہ ہم سب کا ہوتا ہے. تو آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم آپ میں سے ہیں. خادم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ کو کراچی کے مختلف اور مسائل پہ ہم رینجز سے اور واٹر بورڈ کی مینجمنٹ سے بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند صاحب سے، جو ہم نے تفصیلاً بات کی کہ کراچی میں اس وقت جو میگا آپریشنس ہو رہے ہیں. کراچی پاکستان کے اکانومی کا ہب ہے، یہ کیپٹل ہے. یہاں پہ جس طرح سے پاکستان رینجرز سندھ کے مدد سے مختلف سیگمنٹ میں آپریشن ہوا جا رہا ہے، اکانومی میں بہتری آ جا رہی ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ SIFC کے پلیٹ فارم کے تھرو اس کو آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ڈائریکٹلی خود بھی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ پروگرام میں کمپریہنسولی بات کی تھی ہوم منسٹر سندھ بریگیڈیئر حارث صاحب سے. انہوں نے بھی بتایا تھا کہ خاص طور پہ جو واٹر بورڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. جو اللیگل واٹر ہائیڈرنس تھے اس کو کس طرح سے پاکستان رینجرز سندھ کی مدد سے ریموو کیا جا رہا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام، خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ سید صلاح الدین احمد صاحب ہیں جو MD اینڈ CEO ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کراچی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت آپ یہ بتائیں کہ یہ جو واٹر بورڈ ہے یہ کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مافیا اور گھوسٹ امپلائیز اور کرپشن کا گڑھ تھا. آپ نے سگنیفیکنٹ چینجز لائے ہیں. یہ حالیہ ہم نے کافی انٹرویوز کیے، پبلک سے بھی پوچھا، جو آپ ہائیڈرنٹ اللیگل ہائیڈرنٹ ڈیمولش کر رہے ہیں، FIRs کاٹ رہے ہیں، کس کس کے بچے اس میں انوالو تھے. آج ذرا بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی آپریشن اگر ہم کرتے ہیں تو وہ جب تک کہ یکسوئی کے ساتھ تمام ادارے مل کے اس کے خلاف نبرہ زمانہ نہ ہوں تو تب تک معاملہ حل نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے جو ابھی بیڑا اٹھایا ہے اللیگل ہائیڈرنٹ آپریشنز کے خلاف، اور جو معاملہ چل رہا تھا اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک جیسے کہ ان ویورڈ سپورٹ آنا انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، پاکستان رینجرز کی جانب سے، سندھ پولیس کی جانب سے، اور سب سے بڑھ کے عوام کی جانب سے، کیونکہ وہ عوام نے ہمیں نشاندہی بھی کی کہ جہاں کہیں اللیگل ہائیڈرنٹس چل رہے تھے، اور باقاعدہ پھر ان کی لسٹ تیار ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے ہم نے موقع بھی دیا ان کو کہ وہ ہماری لیگل فولڈ میں آ جائیں. جو نہ آ سکے ان کو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی.
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آل ٹوگیدر 196 انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں جو ڈیمالش کیے گئے ہیں 196, اور تقریباً 100 سے زیادہ جو ہیں وہ ایف آئی آریں ہو چکی ہیں. 121 ایف آئی آریں آل ٹوگیدر ہوئی ہیں, 100 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہو رہی ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سمجھتا ہے کہ کوئی جو انلیگل آپریشنز لوگ کر رہے ہیں ہائیڈرنٹ کے, وہ یقیناً پانی کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے لیگل ہائیڈرنٹس کو بڑھانے جا رہے ہیں اور ان کے ٹیپس بڑھانے جا رہے ہیں. کوئی نیا ہائیڈرنٹ نہیں کھولنے جا رہے بلکہ ایک ٹیپس بڑھانے جا رہے ہیں سو دیٹ لوگوں کو سستا پانی مل سکے. اور جہاں تک تعلق ہے پیچھے کون تھا, دیکھیے یہ جو مافیا ہے یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو پرانے لوگ ہیں ان سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے. یہ لوگوں کو چکمے بھی دیتے ہیں, یہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی ہم شاید آر او چلا رہے ہیں, لیکن آر او نہیں چلا رہے ہوتے بلکہ ہمارا پانی جو ہے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی واضح مثال ہم نے ابھی پچھلے دنوں جو آپریشنس کیے ہیں ان میں ہمیں نظر آئی ہے, جو کہ وداؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کا جو پانی ہے, کارپوریشن کا جو پانی ہے, وہ ایک بڑے منظم طریقے سے چوری کیا گیا اور اس کو باقاعدہ ایک کہتے ہیں ایک لیگل کور دینے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ اب جو تمام اداروں کا ہمارے ساتھ موجود ہے اور جو لیڈرشپ ہے, میں اس کی کریڈٹ دینا چاہوں گا ہمارے میئر صاحب کو بھی, کیونکہ جو چیئرمین ہیں KWNSC کے, وہ پچھلے 2 مہینے سے کمر بستہ ہیں اور ہر مہینے میں تقریباً 4 ریویوز ہوتے ہیں آپریشنز کے, اور وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ جی یہ جو آپریشن ہے یہ پانی کوشش کریں کہ ہم عوام تک پہنچائیں, کیونکہ یہ عوام کا پانی ہے اور کراچی کے عوام تک پہنچنا چاہیے. ایسا کیا میکینزم آپ نے بنایا ہے کہ دیکھیں آج صلاح الدین صاحب ہیں, آج DG رینجر صاحب ہیں, وہ آپریشن کر رہے ہیں, جو ایلیگل ہائیڈرنٹ آپ نے نکال دیے ہے, کل ایسا کوئی محمود ایاز یہاں پہ پھر آ جائے جس طرح سے پچھلا سسٹم وہ ہائیڈرنٹ وہ دوبارہ انسٹال, ایسا کوئی میکینزم بتائیں کہ جو کل آپ اس میں چوری کا عنصر ہی ختم کر دیں. دیکھیے 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ڈیجیٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے, اور آپریشن کوئی بھی ہم کر رہے ہوں اس میں ان جگہوں کو جہاں پہ انلیگل ہائیڈرنٹ بنا ہوا تھا ان کو نو گو ایریا ڈکلیئر کرنا ہے. میں نے 3 سٹیپس لیے ہیں. پہلا سٹیپ یہ لیا ہے کہ کراچی میں اس وقت پانی کی کمی تو ہے. دیکھیے پانی اس وقت تقریباً کراچی میں آدھا کے قریب پرووائڈ ہو رہا ہے, 600 ملین گیلن اگینسٹ دا ڈیمانڈ آف 1200 ملین گیلن. اب اس میں تقریباً 200 ملین گیلن کی ڈیمانڈ تو صرف انڈسٹری کی ہے. اچھا اگر انڈسٹری کو میں 200 ملین گیلن دیتا ہوں, کیونکہ سب سوئل کے نام پہ تو بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن صرف میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 400 ملین گیلن رہ گیا پیچھے آپ کا. اس 400 ملین گیلن میں ہمارا ڈسٹریبیوشن کا لاس ہے جس کو میکینیکل لاس کہتے ہیں, وہ بھی 50 سے 60 ملین گیلن کے قریب ہے. تو یہ سکویز ہو کے کوئی 350 ملین گیلن رہ جاتا ہے. اب پورے کراچی کی آبادی جو 350 ملین گیلن کے اوپر جو ڈومیسٹک کنزیومرز کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیسے گزارا کرے گی. اور جو لوگ سسٹم کے تحت یعنی جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جہاں پہ اپ اسٹریم پہ لوگ موجود ہیں وہ جلدی پانی لے سکتے ہیں, کیونکہ ایونچولی تو پانی ان ٹرنک مین سے ہی نیچے جانا ہے نا. تو اگر آپ کو کچھ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ملے گا, کیونکہ ٹرنک مینز میں وال آپریشنز نہیں ہوتا, وال آپریشن ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کے اندر. ٹرنک مین سے اگر لوگوں نے کنیکٹ کر لیا اپنے آپ کو تو پانی وہیں نکل جاتا ہے. تو وہ ہم اس کے لیے رائڈرز لے کر آ رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرنک مینز کو کنیکشن سے آزاد کیا جائے نمبر 1, اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ انلیگل جتنے لوگ چل رہے ہیں جس میں ٹینکرز تھے, آپ کو یہ جان کے بہت خوشی ہوگی کہ کراچی کے اندر جتنے انلیگل ٹینکرز چل رہے تھے ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کے فولڈ میں آ جائیں. تو جہاں کہیں ایک ٹینکر بھی الیکٹرانکلی رجسٹرڈ نہیں تھا, آج وہاں 1900 الیکٹرانکلی رجسٹرڈ ہے. وین وی سے دس, اس کو ٹینکر کو چلا کون رہا ہے, ڈرائیور کا نام, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, اس کا شناختی کارڈ نمبر, گاڑی کے تمام چیسی نمبر سے لے کر ایوری تھنگ, اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ, تب ہمارے پاس الیکٹرانکلی پیچھے آ گئی ہے ڈیٹا میں. وہ سب ہم نے فیڈ کروایا ہے. پچھلے کچھ 4 مہینے ہم نے مسلسل کام کیا اور مزید بھی کام کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹینکر ایسوسیشن سے کہا ہے کہ آپ کو پانی چاہیے, پانی ہم دیں گے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن دے گا, لیکن لیگل پوائنٹ سے. آپ جگہ جگہ جو ہے وہ پنچر نہیں کریں گے. اس کے لیے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, ایفیڈیوٹ سائن کر رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور جائے گا تو. اچھا دوسرا یہ کہ ان تمام ٹینکروں کے اندر
ट्रैकर भी लग रहा है। जहाँ जहाँ ये इलीगल हाइडेंट्स हैं हम वहाँ की हमने पॉलीगॉन्स बना दिए, यानी उनको जियो टैग कर दिया या जियो फेंसिंग कर दी है। अगर टैंकर वहाँ जाने की कोशिश करेगा तो हमारे पास हमारे कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा और हमें पता चलेगा कौन सा टैंकर गया है, और उसके बाद उनकी तमाम डिटेल्स हमारे पास आ जाती है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ, देखिए ये तो हो गया वो सॉफ्ट साइड जो हम या ऑर्गेनाइजेशन को करना है। दूसरी तरफ है जो कि एक हार्ड कंपोनेंट है जिसमें रिपोर्टिंग है, जिसके लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से तमाम नाजरीन से कि जहाँ आप चोरी होता देखते हैं पानी को, जहाँ इलीगल कनेक्शन होता देखते हैं, वहाँ हमसे रब्ता फरमाइए, हमें बताइए, हमारी तवज्जो वहाँ पे मबजूल कराइए और इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर उसके अगेंस्ट कार्रवाई उसका कोई मैकेनिज्म बनाया है कि लोग किस तरह से कैसे कंप्लेन करें, किसको एक तो मेरा नंबर है जो कंप्लेंट, एक तो मैं बहुत अच्छी बात आपने बताई, एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट हम कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आना जा रहे हैं जो कि बहुत जल्द सबके सामने होगा। लेकिन उसके अलावा भी हमने एक अपनी प्रॉपर जो है वो हॉटलाइन बना दी है जिसका नंबर है 0304112482। अगर किसी के घर में पानी नहीं आ रहा तो वो क्या करे? यहाँ पे बता दे, कॉल करके बता दे। मैं आई एम रिसीविंग अराउंड, मेरा जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा कॉलें रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि देखिए इससे हमें निकल कर आ रहा है कि किस इलाके के अंदर कहीं मसनूई शॉर्टेज हो गई हुई है, कहीं पे वॉल ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, एक गली में आ रहा है वहाँ उसी बंदे के पास क्यों जा रहा है। इस वक्त आपके कराची की पानी की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, शॉर्टेज क्या है, उसको पूरा करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए एक तो पहले ये देखिए डिमांड तो हमारी तकरीबन 1200 मिलियन गैलन है। 600 आपके पास 600 हमें आती है, 600 में से भी 600 में इज़ फॉर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक बोथ। ठीक है, एंड आप 600 की शॉर्टेज को कैसे पूरा कर रहे हैं? अच्छा, अब वो तो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं ना, राशनिंग कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जी कुछ जगहों पे रोकते हैं, एक जगह चलाते हैं, फिर दूसरे ट्रंक बेन में चलाते हैं, फिर उनका रोटेशन पे चलाते हैं। इसी तरह से आप देखिए जैसे अब हमें मेगा प्रोजेक्ट्स करने हैं। देखिए जिस तरह कराची बढ़ता गया उस तरह मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुए। मिसाल के तौर पे K4 का पानी आना था, एडिशनल बल्क वाटर सप्लाई का पानी आना था, जो हमारा हब कैनाल है उसकी इम्प्रूवमेंट होनी है। तो ये अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें अगर दिन क्या, हमें तो रात भर भी काम करना है। जितना हमें मुमकिन हो सकेगा हमें जल्द अज जल्द इन प्रोजेक्ट को मैच्योर करना है। देखिए जैसे K4 का पानी लाने के लिए इस वक्त वापडा जो है वो तगोदो कर रहा है, उनको उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट भी हैं, उनको अगर वो फंड्स मिल जाएं। K4 का भी मेरा आपसे सवाल था अगला कि K4 का प्रोजेक्ट आप कब तक कंप्लीट कर लेंगे? देखिए इसके दो कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट वो है जो कि वापडा ने करना है जो कि कराची से 40 किलोमीटर दूर है, और एक कंपोनेंट वो है जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने करना है वर्ल्ड बैंक के ताउन से। वो तकरीबन 91 किलोमीटर्स बनता है। इसमें 3 पाइपलाइंस जो है ना अंदर आनी है। तो अगर मैं 91 किलोमीटर्स की कराची के गुंजान आबाद इलाकों में से गुजार के लाना है तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए कोई 19 एजेंसीज़ हैं जिनसे हम NOCs ले रहे हैं, ले चुके हैं। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया कि आप इसको तो हम समझते हैं कि बाय जून 2025 हम इस काबिल हो पाएंगे। अच्छा सलाउद्दीन साहब, अभी कोई भी अच्छा एग्जांपल आप किसी से भी ले सकते हैं ना। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक की कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है या अच्छी है या बुरी, उस पर हम बात नहीं, हम बात करें उसकी जो एम्प्लॉइज़ है। मैं समझता हूँ परसेप्शन लोगों का ये है कि वो आपसे भी ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट था और उसके अंदर 90% करप्शन ख़त्म हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि वो एम्प्लॉय को पकड़ते थे और ठक बाहर फेंक देते थे, कहते थे जिस कोर्ट में जाना है, जिधर जाना है। तो फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जॉब एम्प्लॉय ने करप्शन करना छोड़ दी। आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं? क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई भी काम नहीं होता। वो कोई भी छोटी सी बड़ी चोरी क्यों ना हो, वो सब बोलते हैं ऊपर पैसे पहुंचाने। अब ऊपर का आज तक पता नहीं चला कि ऊपर आप हैं या इससे भी कोई ऊपर है, लेकिन ऊपर पैसे पहुंचाने। तो वो ऊपर वाले बंदे को आप क्या कर रहे जा रहे हैं? 1-2 एग्जाम्पल दे दें। देखिए मैं इस पे आपको मिसाल इसलिए देना चाहूँगा कि अभी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में मैंने ये इंश्योर किया है कि अगर वहाँ कोई पैडिंग हो रही है, चाहे एस्टिमेशन में पैडिंग हो रही हो, चाहे लेंस वगैरह में पैडिंग हो रही हो, या फज हो रहा हो, वो अब नहीं होने देंगे किसी सूरत में भी। उसकी इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे बनाएंगे। जैसे आपको मिसाल देता हूँ
کہ ہم نے ایک پرفارمر ڈیولپ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ورکس مینجمنٹ پورٹل اٹیچ کر دیا ہے. دیکھیے یہ کرپشن کی جو میجر وجہ ہے نا وہ انفارمیشن فلو نہ ہونے پر ہے, یا اس میں ڈیلے آنے میں, یا لیگ آنے میں, یا کسی ایک شخص کا مکمل اختیار ہونے میں. جب اس کے اگینسٹ آپ کام کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو پرابلم ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, دیکھیے کرپشن جو ہے نا تمام ممالک میں تمام ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ سوال نہیں ہے نا, اس کا میرا تو سوال سمپل ہے نا, کئی سے کرپشن کیسے ختم ہوئی؟ میں بتاتا ہوں, اسی میں آ رہا ہوں. دیکھیے اس میں 2 ایلیمنٹ ضروری ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک بندے کو فائر کرتا ہوں جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پہ مبنی ہے, تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے انٹرنل کنٹرولز بنائے کیا ہیں. پہلے تو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے, تو اگر آپ نے کنٹرول جب تک اسٹیبلش نہیں کیے تو آپ اس پھر رسپانسبل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کہیں کام چل رہا ہے, دیکھیں سر ایسا نہیں ہے نا, میرا عرض سنیں نا, کئی نے کیا فارمولہ کیا, کئی نے کیا بندہ خود ہی بیچتے تھے, کئی نے جو شروع میں کیا وہ بندہ جا کے اپنا ہی بندہ اس کو کرپشن کی آفر کرتا تھا. میں آپ کو آن دی ریکارڈ کہتا ہوں نا, وہ اس کی ویڈیو بناتا تھا, وہ اس کو پیسے دیتا تھا, وہ اس کو بلاتے تھے, کہتے تھے بھائی باس نے یہ آپ نے کل بندے سے پیسے لیے ہیں, آپ ریزینیشن دیتے ہیں یا ہم آپ کو فائر کریں پھر آپ کو اڑا دیں. وہ کہتا تھا جی میں, تو لوگ ڈر جاتے تھے. ایسا کوئی میکینزم بنائے نہیں. دیکھیے بتا رہا ہوں, دیکھیں اس میں یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ ہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کئی کا پرائیویٹائزیشن والا ایلیمنٹ ہے, اس کو آپ فوراً نکال بھی سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک پروسیجر ہے پورا, اس پروسیجر پہ پورا چلنا بھی ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, دیکھیے کہ ہمارا جتنا کام ہے, میں نے اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول کے تحت جب آپ کسی کو نوٹس کرتے ہیں کہ جی آپ کی ہے, تو آپ نے وہ انکوائری کا پورا پروسیڈنگز نکالنی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹینٹڈ کر کے اور لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ نے پیسے لینا ہے, اور انہوں نے وہ اس کو پیسے کو ایکسیپٹ کر لیا اور سارا کام, یہ ہم جنرلی دیکھتے تھے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یوز ٹو ڈو لائک دس. اس کو کر لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اٹ ہیز اے ڈفرنٹ بیئرنگ. مثال کے طور پر آپ کسی کو انٹائز کر رہے ہو کہ اس کو کہو کہ غلط کام کے لیے پہلے کہہ رہے ہو, تو وہ غلط کام کے لیے پیسے دے گا, اس کے بعد بات کرے گا یا کچھ اور. میں اس کو دوسرے انداز میں چلانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن 2 ایسپیکٹ سے آتا ہے. پہلے یہ کہ آپ اس کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر اسٹیبلش کریں, پھر انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کریں, پھر اس کو اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کر آئیں. اگر میں ایکسچینج کی مثال لوں KWNSC میں, تو اگر وہ کمپلینٹ ریڈرسل نہیں کر پا رہا تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں ہم پوچھیں کہ بھائی کتنے, جیسے مثال کے طور پر جب میں نے جوائن کیا تو 28,000 کمپلینٹ پینڈنگ تھی. وڈ یو بلیو دس؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو رہی پوری؟ تو کہتے سر ہم نیچے بھیج دیتے ہیں, وہاں سے ریٹرن ہی نہیں آتی. سو یہ پاسبل نہیں ہے. تو آپ جب تک کہ اس کی اچھا اس 28,000 میں سے آپ نے کتنی سالو کر لی؟ سر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. اچھا زیرو ہو چکی ہے. آپ نے ساری سال کر زیرو ہو چکی. ریزن پتہ ہے کیا؟ اب بتائیں سر کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ مشہور تھا گوسٹ امپلائیز کے, کچھ سیکٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کہیں جیالے تھے وہ آتے ہی نہیں تھے. اب کیا صورت حال ہے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں کوئی بہت وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% ہم نے اس کو جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے, لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اب میرے پاس ڈیجیٹل رپورٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اٹینڈنس سسٹم کیا؟ اٹینڈنس سسٹم ڈیجیٹل رپورٹنگ پہ ہم لا رہے ہیں اس کو. پہلے تو ابھی سسٹم یہ تھا نا کہ تمام لوگوں نے, دیکھیں جس بندے نے کام کرنا ہے وہ اپنے جس کو ہم کہتے ہیں DDOs کے ساتھ DDOs لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ سارے آئے ہوئے. ایسے تو ممکن نہیں ہے. اچھا سارے آئے ہیں تو سب لوگوں نے کیا کام کیا؟ تو یہ ہمارا تمام دیر آر 100 آفیسز ان KWNSC, ہر آفس کے اندر ڈیجیٹل رپورٹنگ کا چیزیں لگنا, مطلب وہ پروسیس ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے. دس ول ٹیک اندر 15 to 20 days ہم لگانا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے والا سچویشن کو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے انشور کی کہ ہر بندہ, ہر DDO اپنی پرفارمنس رپورٹ سبمٹ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اٹینڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس آئے, لیکن ابھی تک 100% ہم اس کو اچیو نہیں کر پائے. آپ کے پاس اس وقت اسٹرینتھ کیا ہے, اور آپ کے پاس ہماری 9,700 کی اسٹرینتھ آئیڈیا ہوگا کہ اس میں سے کتنے لوگ الائیو ہیں, کتنے لوگ گوشت ہیں, وہ کچھ آئیڈیا تو ہمارے 9,700 کی اسٹرینتھ ہے. سارے آپ کے ایکٹیو ہیں اس وقت؟ 9,700 کی اسٹرینتھ میں ہماری جو ایکٹیو تو سارے ہی ہیں, لیکن دیکھیں یہ اسٹیبلش کرنا کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ کون 4 گھنٹے آ رہا ہے, کون 3 گھنٹے آ رہا ہے, کون پہلے آ نہیں رہا ہے, یہ آ ہی نہیں رہا, یا کسی کو کہہ دیا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں یا کوئی دوسری جاب کر لیں, وہ تبھی اسٹیبلش ہوگا جب آپ اس کو تمام طریقے سے ڈیجیٹائز کر دیں گے. وہ آپ ودن 30 days ہم 30 days کر دیں گے. آخر میں آپ ایز اے کراچی
वाटर बोर्ड के चीफ होने के नाते आप आवाम को क्या, आप सीवरेज के बीजिए, आवाम को क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आवाम से दो एस्पेक्ट्स पे। पानी के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मंजूर शुदा टैंकरों से ही पानी ख़रीदिए, क्योंकि वो चोरी शुदा पानी नहीं है और उसका पानी का पैसा जो है आपके इंस्टीट्यूशन पे ही लगेगा और इवेंचुअली आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आपने इसका कोई रेट फिक्स किया है कि एक टैंकर कितने का मिलेगा और वो लोग कहाँ से पूछें? अब हमारी ऐप भी है और ये नंबर जो मैंने बताया उसके भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ कि देखिए जिन लोगों को जब हमने बंद किया तो ये लोग नहीं जा पाए, अब वहाँ अपने इलीगल हाइडेंट्स पे नहीं जा पा रहे, तो लिहाजा हमने उनको कहा है कि आप हमारे पास आएँ। इसीलिए हमारे पास 60 मिलियन गैलन्स की सेल बढ़ी है एक महीने में, और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ कि वो सारे इलीगल टैंकर्स अब हमारे पास आ गए। दूसरी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीवरेज के हवाले से भी, क्योंकि कंप्लेंट जब हम बनाने जा रहे हैं, देखिए सीवरेज की निज़ाम जो है वो हमारा बहुत पुराना हो चुका है, बैठ जाता है, प्रैक्टिसेस भी वैसे नहीं हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जो मैन होल कवर्स लोग चोरी कर लेते हैं या तोड़ देते हैं तो हमें रिपोर्ट ज़रूर करें। हमारी कोशिश है कि हम खुद बना रहे हैं इस वक्त 5,000 हमने हर महीने बनाना है, और हमारा टारगेट है कि तकरीबन एक साल में 25 से 30,000 मैन होल कवर्स बना के रिप्लेस करते रहें, और एक ख़तीर रकम भी हमने जो है उसमें रखी है। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड है, जो अभी निगलेरिया की बात आपने की, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जहाँ कहीं मिक्सिंग अप ऑफ वाटर हो रहा है हमें ज़रूर बताएं, हम उन इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसके ऊपर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे जितने अपनी वसात हमारे पास मौजूद है और साफ़ पानी जो है लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, आपने टाइम दिया। आज इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हमारी कोशिश ये है कि हमारा कलेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, उसके साथ साथ वाटर बोर्ड का जो महकमा है, पुलिस है, जो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पांस में ये होता है कि हम सब लोग पाकिस्तानी अपने अपने हिस्से का काम करें और हम भी इस मुल्क के लिए, अपने आप के लिए, इस कौम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।